بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان ابلیس چار بندوں پہ حملہ کرتا ہے۔ وہ چار بندے کون سے ہیں؟ ایک حکمران جو حاکم و وقت کا، دوسرا دولت مند، تیسرا طاقتور، چوتھا ایک عورت۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے کا ایک سردار آیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم اپنے قبیلے کا آپ کو سردار بناتے ہیں اور جتنی چاہے دولت لے لو، اور ایک فوج دیتے ہیں، طاقتور فوج دیتے ہیں۔ چوتھا، خوبصورت لڑکیاں، خوب سے خوب تر لڑکیاں آپ کو ہم پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، بہت سے ایسے ولی اللہ گزرے ہیں اور بہت سے ایسے درویش گزرے ہیں جن کے اوپر عورتوں کے حملے ہوئے ہیں اور ان کے شر سے بچے نہیں۔ جو بچ گئے لیکن بچا کوئی نہیں۔ اب سب ایسی تو عورتیں نہیں ہوتی کہ اولیاء کرام پہ ایسے کوئی حملے کرے۔ یہ ہوتا ہے کسی کو بدنام کرنے کا طریقہ، بدنام کرنا ہے کسی کو۔ تو اس ہمیشہ اللہ پاک ایسی عورتوں سے ہمیشہ بچا کے رکھے اور سب کو بچا کے رکھے۔ جہاں شیطان کا وار نہیں چلتا، سب سے زیادہ وہ پھر اس کو عورت کے اس کو حوالے کر دے گا شیطان۔ اس کو پتہ ہے نہ یہ پیسوں میں بکا، نہ کہ طاقت سے، نہ کسی چیز سے بکا، چلو اس کو عورت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح قبیلے کے سردار نے بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتیں پیش کی، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تجھ پر بجلی۔ اتنا ہی کہا کہ وہ شخص ایک دم کھڑا ہو کے کہا، یا رسول اللہ اس سے آگے نہ کہیے گا، معاف کر دیں، اس سے آگے نہ کہیے گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ ابو لہب کو جا کے کہا کہ بھائی میں نے تو ایسے کہا ہے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ تجھ پر بجلی، تو میں نے وہیں روک دیا۔ یعنی کہ اس کو یہ یقین تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر نکل گیا کہ تجھ پر بجلی گرے آسمانی، تو مجھ پر اسی وقت بجلی گر جاتی۔ یہ یقین تھا اس کو۔ وہ گھبرا کے اٹھ گیا، پریشان ہو گیا۔ تو اس طرح سب سے زیادہ بہت سے ایک بزرگ گزرے تھے، تو ان کے پاس ایک عورت آئی، ان کے مریدین باہر تھے، وہ مرشد کے ڈیرے پہ گئی۔ لڑکی بہت حسین تھی، خوبصورت تھی، اور وہ اس نے اپنے جال میں اس کو پھنسا لیا۔ اب عورت شیطان کے روپ میں آئی۔ شیطان بہت علم رکھتا ہے۔ 1,24,000 جو نبی آئے اللہ کا پیغام لے کر، اور شیطان نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور اللہ پاک نے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، تباہ کر دیں، برباد کر دیں،
کیوں؟ وہ شیطان کے پیروکار ہو گئے تھے۔ قیامت کے دن شیطان مکر جائے گا۔ جب لوگ کہیں گے کہ ہمیں تو شیطان نے ورگلایا، تو شیطان کہے گا کیا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے گناہ کرایا؟ کیا تم نے مجھے دیکھا؟ تمہارے پاس پیغمبر آئے، نبی آئے، رسول آئے، قرآن آیا، تم نے قرآن پڑھا، اللہ کو مانا، تسلیم کیا، تو میری بات کیوں مانی؟ لہذا وہ مکر جائے گا، وہ کہے گا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان لعنتی، مردود، خبیث، اللہ کے یہ الفاظ ہیں جو شیطان کے لیے ہیں۔ لعنتی، نکل جا میری جنت سے، اور تجھ پر قیامت تک لعنت پڑتی رہے گی، تمام مسلمان مرد اور عورتوں کی اور فرشتوں کی، اور میری بھی لعنت۔ شیطان کو اگر کوئی اثر روپ میں دیکھ لے تو وہ خوف سے مر جائے، اتنا بھیانک چہرہ ہے اس کا، اور ہم اس بھیانک چہرے والے کی باتیں مانتے ہیں، ہم اس کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، بدکاریاں کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، چاروں طرف سے تباہی کی تباہی، نشوں میں پڑنا، جھگڑے کرنا، فساد کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطانوں کا کام ہے۔ اللہ پاک نے تو کہا اپنے اندر اخلاص لاؤ، پیار لاؤ، محبت لاؤ، چاہت لاؤ، مجھ سے محبت کرو، نماز قائم کرو، اور راتوں کو اٹھ کے میری عبادت کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو۔ یہ شیطان سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے کہ آپ ہمہ وقت ایک تو وضو میں رہیں اور اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ اگر کوئی شیطان ابلیس سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اس کے باوجود اگر شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا۔ آپ فوراً پڑھیں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّكَ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ آپ یہ فوراً پڑھیں، انشاءاللہ وسوسے بھی نہیں آئیں گے اور اس کا زور بھی نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلا کرو، اپنی اصلاح کرو۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی، اور آپ کو بھی توفیق دے، ہم سب کو اس کی عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ جب وہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔